بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میں سڑک پر کھڑا اس نقاب پوش عورت کی بات سن رہا تھا جسے سن کر میری حیرت سے آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے نقاب کے اندر وہ مسکرا رہی ہو۔ جب کافی دیر تک میرے منہ سے کوئی لفظ ادا نہ ہو سکا تو پھر کہنے لگی، میں نے کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں کی، میں تم سے کام کروانا چاہتی ہوں اور اس کے بدلے تمہیں بڑی رقم ادا کر رہی ہوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا کہ کیا آپ واقعی مجھے ہر مہینے کے 10,000 درہم دیں گی؟ وہ عورت کہنے لگی، مجھے تم جیسے محنتی اور ایماندار شخص کی ضرورت تھی اور تمہیں دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم بہت ہی محنتی اور ایماندار انسان ہو جو اپنی نوکری کرنے کے باوجود پارٹ ٹائم میں سڑکوں پر پھول بھی بیچتے ہو۔ تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں رہائش بھی دوں گی اور تمہارے سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، بس میرے ساتھ محنت اور ایمانداری سے کام کرنا ہوگا۔ 10,000 درہم کا سن کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی غیر قانونی کام کروانا چاہتی ہے، اسی لیے میں نے اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں ایک شریف انسان ہوں، محنت سے کماتا ہوں، کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا چاہتا۔ اگر ایک دفعہ مجھے یہاں سے ڈیپورٹ کر دیا گیا تو میرا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی، کہنے لگی، میں کیوں تم سے کوئی غیر قانونی کام کرواؤں گی؟ ایک عربی عورت ہوں، یہاں کے شہری ہوں، یہاں کے قوانین سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوگی تو تم سے پہلے میں پکڑی جاؤں گی، اسی لیے بے فکر رہو، میں تم سے ایسا کوئی کام نہیں کرواؤں گی جو غیر قانونی ہو۔ اس کی بات سن کر مجھے تسلی ہوئی اور میں نے سوچا کہ شاید کوئی بہت زیادہ محنت طلب کام ہے، ورنہ 10,000 درہم تو بڑی بڑی کمپنیوں میں اچھے عہدے پر نوکری کرنے والوں کو ملتے ہیں، مجھ جیسے مزدور کو تو 1,000 درہم بھی مل جائیں تو بڑی بات ہے۔ مجھے سوچوں میں گم دیکھ کر وہ عورت کہنے لگی کہ تم نے تو سوچنے میں ہی اتنا وقت لگا دیا ہے، کام کب شروع کرو گے؟ جب کام کرنا ہے تو سوچنے کی کیا ضرورت ہے، بس وہی کرنا ہے جو میں کہوں گی اور تمہیں ہر مہینے 10,000 درہم تمہارے پاس مل جائیں گے۔ اگر راضی ہو تو ابھی میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ میں نے کچھ ہی لمحوں میں فیصلہ کر لیا اور پھر فوراً ہی اپنے پھولوں کا تھیلا سمیٹا اور اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میرا ماننا تھا کہ قسمت بار بار دروازے پر دستک دینے نہیں آتی، اور اس وقت جب خوش قسمتی دروازے پر دستک دے چکی تھی تو دروازہ نہ کھولنا سراسر بے وقوفی تھی۔ نہ ہی میں محنت سے جی چراتا تھا اور نہ ہی کام چور تھا، مجھے تو شاید پیسوں کی ضرورت تھی، اور 10,000 درہم میں تو سارے ہی مسئلے پہلے ہی مہینے میں ختم ہو جانے تھے میرے۔ اس سے بڑی ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کر سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ عورت مجھ سے ایسا کون سا کام لے گی جس سے مجھے اتنے سارے پیسے مل رہے ہیں۔ اور پھر جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو میں سوچنے لگا کہ میں اتنے سارے پیسے جب اپنے گھر بھیجوں گا تو میرے گھر والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہے گا، سب کچھ بدل جائے گا۔ لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ واقعی میری پوری کی پوری دنیا بدل جائے گی، کیونکہ وہ عورت مجھے جس کام کے لیے اتنے پیسے دے رہی تھی، جب اس نے مجھے وہ کام بتایا تو سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اس عورت کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا مستقل کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا۔ یہ آج سے کوئی ہفتہ پہلے کی بات ہے جب میں نے اس عورت کو پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ مجھے آج بھی دن یاد تھا۔ اس دن گرمی بہت زیادہ تھی اور خریدار نہ ہونے کے برابر تھے۔ دبئی کی گرمی تو ویسے بھی سارے ریکارڈ توڑ دیتی ہے۔ میں پارٹ ٹائم سڑک کنارے پھول بیچا کرتا تھا اور آزادی فلاں شاپ کے قریب ہی گھومتا پھرتا رہتا تھا تاکہ لوگ مجھ سے بھی کچھ پھول خرید لیں۔ شروع میں میرا کام بہت اچھا چلتا تھا، لیکن جب سے بڑے بڑے لوگوں نے پھولوں کا نام برانڈز کے نام شروع کیے تب سے میرا یہ کام بالکل ختم ہو گیا تھا۔ میں ایک کنسٹرکشن کمپنی کے لیے مزدوری کر رہا تھا اور اسی سے جو پیسے ملتے تھے وہ اپنے گھر بھیجا کرتا تھا۔ اس کے پیسے گھر بھیجنے کے بعد میرے پیسے اپنے لیے کچھ بھی نہیں رہتے تھے۔ میں قسمت سے مایوس ہو چکا تھا۔ کبھی کبھی محنت بھی ہماری تقدیر نہیں بدلتی۔
پھولوں کے کام میں کمائی نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی اور ذمہ داریاں مجھے کسی پر چین نہیں لینے دیتی تھیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ واپس پاکستان لوٹ جاؤں، لیکن وہاں بھی میرے لیے کچھ نہیں رکھا تھا، کیونکہ میرے غیر موجودگی میں میری بیوی اپنے کسی عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی تھی اور میری 3 سال کی بچی میری ماں کے پاس تھی۔ میری بڑی بہن کا رشتہ بھی میری بیوی کے اس حرکت کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ وہاں جا کر مجھے لوگوں کا اور اپنی بہن کا سامنا کرنے کی ہمت تو تھی نہیں، اسی لیے میں نے سوچا کہ یہی محنت کر کے اپنی بچی کی مستقبل اچھا بنا دوں گا، کیونکہ جس کی ماں نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہو اسے دنیا والے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ آج میری کمپنی میں چھٹی تھی، اسی لیے آج میں صبح سے ہی پھول لے کر یہاں وہاں گھوم رہا تھا، اور پھر شام کے وقت ایک نقاب پوش عورت میرے قریب آئی اور اس نے مسکرا کر مجھ سے سارے پھول خرید لیے۔ اچانک ہی میری اتنی زیادہ بکری ہو گئی کہ میرے پاس موجود پھولوں میں سے تقریباً آدھے پھول بک گئے تھے اور میں بہت خوش ہو گیا تھا۔ شاید اس عورت کو کسی بڑے فنکشن کے لیے پھول چاہیے تھے، جبھی اس نے ڈھیر سارے پھول خرید لیے تھے۔ میں خوشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، لیکن یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ وہ تو ایک بہت ہی بڑے کالے رنگ کی گاڑی میں بیٹھ گئی جس کا دروازہ ایک ڈرائیور نے کھولا تھا۔ اتنی امیر عورت کو مجھ جیسے سڑک پر پھول بیچنے والے سے پھول خریدنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ وہ چاہتی تو کسی بڑی دکان سے بھی پھول خرید سکتی تھی۔ جو بھی تھا وہ بہت ہی خوش تھا، کیونکہ میری آج کی چھٹی خسارے میں نہیں گئی تھی، بلکہ میں نے اتنا منافع کما لیا تھا کہ میرے 10 دن کے خرچے کے پیسے بآسانی نکل آئے تھے۔ لیکن آج مجھے خوشیاں راس نہیں آئی تھیں، کیونکہ میں نے تھکا ہارا اپنے ہوٹل پہنچا، جہاں ایک ہی کمرے میں ہم 18 لوگ رہا کرتے تھے، جن میں سے کچھ پاکستانی اور کچھ بھارتی تھے۔ تو میرے ایک پاکستانی دوست نے بتایا کہ میرے گھر سے فون آیا کہ دراصل میرا فون خراب ہو گیا تھا۔ میں نے گھر والوں کو اس لڑکے کا نمبر دے دیا۔ عموماً ہمیشہ میں ہی گھر فون کیا کرتا تھا۔ آج گھر فون آنے کا سن کر میں پریشان ہوا اور اپنے دوست سے پوچھا کہ سب خیریت تو ہے، لیکن اس نے کوئی جواب دینے کے بجائے مجھے میرے گھر کا نمبر ملا کر پکڑا دیا۔ دوسری طرف میری ماں کی روتی ہوئی آواز سنائی دی تھی اور میری جان نکل گئی تھی۔ میرے گھر کا واحد کفیل تھا اور پتہ نہیں میرے پیچھے گھر میں کیا ہوا تھا، اور پھر میری ماں نے مجھے ایک ایسی خبر سنائی کہ میرا دل دہل کر رہ گیا تھا۔ میں پہلے ہی بہت زیادہ پریشان تھا اور ماں کی بات نے تو میری سانس ہی روک دی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو جھوٹی تسلی دی تھی، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ میں خود بھی اس خبر کو سننے کے بعد ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں جلد سے جلد کوئی نہ کوئی بندوبست کر لوں گا اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں سے بات کر کے میں نے فون بند کیا اور اپنے آنسو پر قابو نہ پا سکا۔ کمرے میں باقی موجود افراد، جن سے اب تک میری کافی حد تک وابستگی ہو گئی تھی، مجھے تسلی دینے لگے تھے۔ مجھے جلد سے جلد ایک بڑی رقم پاکستان بھیجنی تھی، کیونکہ مجھ جیسے ایک مزدور آدمی کو اتنے زیادہ پیسے کہاں سے ملتے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے سیٹ سے بات کروں گا اور اپنے پھولوں کے کام پر بھی بہت محنت کروں گا۔ وہ رات بھر میں نے انگاروں پہ گزاری تھی۔ گھر سے 7 سمندر پار بیٹھ کر گھر والوں کی فکر میں جاگنا بہت ہی اذیت ناک ہوتا ہے۔ صبح ہوئی تو میں فوراً ہی ان کے پاس پہنچ گیا اور انہیں ساری بات بتائی، لیکن میرے سیٹھ کو مجھ سے کوئی ہمدردی نہ ہوئی اور مجھے کہنے لگا کہ یہاں ہر دوسرے دن دوسرا مزدور ایک ایسی ہی باتیں کرتا ہے، جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ سرد کے لیے لہجے میں اتنی ہی حقارت تھی کہ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا، جبکہ نہ ہی میں نے اس سے کوئی جھوٹ کہا تھا اور نہ ہی میں نے اس سے بھیک مانگی تھی۔ مجھے تو ادھار کی ضرورت تھی جو میں انہیں اپنی تنخواہ سے تھوڑا تھوڑا کر کے لوٹا دینا، لیکن تنخواہ سے تھوڑ کر کے لوٹا دیتا، لیکن شاید ان کی سینے میں دل ہی نہیں تھا۔ نوکری کا وقت پورا کر کے میں پھول بیچنے کے لیے سڑک پر نکل آیا اور مجھے کھڑے کچھ ہی دیر گزری تھی
کہ جب وہ نقاب پوش عورت دوبارہ مجھ سے پھول لینے آئی، اسی لیے میں نے ایک دفعہ پھر مجھ سے تقریباً میرے پاس موجود سارے ہی پھول خرید لیے تھے۔ میں اپنی اس فروخت پر خوش بھی ہوا تھا اور ساتھ ہی اس بات پر حیران بھی تھا کہ وہ عورت اتنے زیادہ پھولوں کا کیا کرے گی۔ شاید وہ کوئی ایسا کام کرتی ہے جس سے اسے پھول کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس وقت مجھے پیسوں کی شدید ضرورت تھی اور اپنے کام کی غرض سے اسی لیے اس کی طرف دھیان نہ دیتے ہوئے میں نے جلدی سے اس سے پیسے لیے اور اپنا منافع گننے لگا۔ دوسرے دن بھی اس عورت نے مجھے اچھا خاصا منافع دیا۔ میرے لیے تو وہ کوئی نیک فرشتہ ثابت ہوئی تھی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ عورت پابندی سے اسی لیے میرے پاس آنے لگی اور مجھ سے پھول خرید کر مجھے اصل رقم سے کہیں زیادہ رقم پکڑاتی اور مسکرا کر چلی جاتی۔ گھر سے بھی بار بار فون آ رہے تھے۔ کبھی میری ماں کہتی واپس آ جاؤ، کبھی کہتی پیسے بھجواؤ۔ وہ خود بھی بہت پریشان تھی، اسی لیے سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ اگر مجھے 11 ایکڑ زیادہ منافع نہیں ملے گا تو میں واپس لوٹ جاؤں گا، لیکن اس عورت کی خریداری نے میرے فیصلے کو بدل دیا تھا۔ میں نے ایک ہفتے میں تقریباً 500 درہم کا منافع کما لیا تھا، جو میرے لیے نزدیک ایک بڑی رقم تھی، لیکن ایک ہفتہ پورا ہوتے ہی اس عورت نے مجھے ایسی بات کہہ دی جو میرے لیے بہت ہی حیران کن تھی۔ وہ نہ صرف مجھے کام کی آفر کر رہی تھی، بلکہ جو تنخواہ اس نے مجھے دینے کا وعدہ کیا تھا وہ پورے 10,000 درہم تھی، جو پاکستانی لاکھ روپے کے اوپر بنتے تھے۔ اس نے مجھے سوچنے کے لیے اتنا کم وقت دیا تھا کہ میں نے جھٹپٹ فیصلہ کیا اور اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی پوری رفتار سے منزل کی جانب رواں تھی اور پھر جب گاڑی رکی تو ہم ایک عالی شان بنگلے کی پورچ میں تھے۔ ڈرائیور نے یہ نہ صرف اس عورت کے لیے دروازہ کھولا تھا بلکہ میرے لیے بھی گاڑی کا دروازہ کھولا تھا جیسے میں کوئی مالک ہوں۔ وہ عورت میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بنگلے کے اندر ایسے لے کر گئی جیسے مجھ پر حق رکھتی ہو۔ میں عالی شان بنگلے کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، لیکن جب اس عورت نے اپنے چہرے سے نقاب اتارا تو میں پلک جھپکتا پھول گیا، اور اس قدر خوبصورت اور جوان تھی کہ اسے دیکھ کر میں اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ کچھ اس طرح خود کو دیکھتا پا کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، آپ مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہیں، اسی لیے مجھے دیکھنے کے بجائے اگر آئینہ دیکھیں تو آپ کو زیادہ خوشی ہوگی۔ اس کی بات پر میں حیران رہ گیا۔ آج تک کسی نے مجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں بہت خوبصورت ہوں، لیکن اس عورت نے دل سے میری تعریف کی تھی۔ اس کے پہلے میں کچھ کہتا، اس نے ایک ملازمہ کو آواز دی اور کہنے لگی کہ صاحب کو کمرہ دکھاؤ، آج سے یہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ میں نے اس عورت سے گھبراتے ہوئے کہا کہ پہلے آپ مجھے میرا کام تو بتا دیجئے، آخر مجھے کرنا کیا ہوگا؟ وہ کہنے لگی کہ اتنی بھی کیا جلدی ہے، پہلے سکون سے فریش ہو جاؤ، میرے ساتھ کھانا کھاؤ، باتیں تو بعد میں بھی ہوتی رہیں گی، اور اب تو تمہیں زندگی بھر میرے ساتھ کام کرنا ہے، تو پھر جلدی کس بات کی ہے؟ اس کی ملازمہ مجھے خوبصورت بڑے سے کمرے میں یہ کہہ کر چھوڑ آئی کہ آج سے یہ آپ کا کمرہ ہے، اور میں حیرت سے اس کمرے کو دیکھنے لگا۔ اب تک میں 18 لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں زندگی گزارنے پر مجبور تھا، اور اب اچانک ہی مجھے اتنا بڑا اور عالی شان کمرہ مل گیا تھا۔ میں اپنی بدلتی قسمت پہ یقین نہیں کر رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہی یہ سب کوئی خواب ہے اور آنکھ کھلنے پر یہ خواب ختم ہو جائے گا۔ میں فریش بھی ہو گیا تھا اور کھانا بھی کھا لیا تھا، لیکن میڈم نے مجھے کوئی کام نہیں بتایا، بلکہ کہا کہ 1-2 دن آرام کرو، میں تمہارے لیے کپڑے تیار کرواتی ہوں، تم خود پر توجہ دو، اور ایک دفعہ جب کام کرنے کے قابل ہو جاؤ تو پھر ہم کام شروع کریں گے۔ 2 دن بعد ہی میرے پاس مہنگے اور برانڈڈ کپڑوں کا ڈھیر لگ گیا۔ میڈم نے جوتے سے لے کر گھڑی تک سب کچھ میرے کمرے میں پہنچا دیا اور کہا تھا کہ اب میں خود کو کام کے لیے پوری طرح تیار کر لوں، اور میں یہ سب سوچ رہا تھا کہ مجھے کسی فلم میں اداکاری کرنی ہے جو میں اتنے مہنگے ترین کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤں۔ خیر، میں نے ایک قیمتی جوڑا گھڑی اور جوتے پہن لیے، بہترین پرفیوم سپرے کیا اور خود کو
آئینے میں دیکھتا تو حیران رہ گیا۔ میں سر سے پاؤں تک بدل گیا تھا۔ پیسہ انسان کو بہت خوبصورت بنا دیتا ہے اور اس بات کا احساس مجھے آج ہوا تھا۔ تیار ہو کر میڈم کے سامنے پہنچا تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ سر سے پاؤں تک مجھے چیختی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ میں بھی انہیں ہی دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ خود بھی بہت زیادہ تیار کھڑی تھیں، جیسے کسی شادی میں جا رہی ہوں۔ انہوں نے حسب معمول اپنے کپڑوں کا ہم رنگ نقاب لگایا اور کہنے لگی، چلو تمہیں میرے ساتھ دعوت پہ جانا ہے۔ دعوت کا سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں تو اپنا کام پوچھنے کے لیے آیا تھا اور میڈم مجھے دعوت پر لے کے جا رہی تھی۔ کیا مجھے دعوت پہ کوئی کام کرنا تھا؟ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن میڈم سے بار بار پوچھ کر میں شرمندہ بھی نہیں ہونا چاہتا تھا، کیونکہ وہ ہر بار یہی کہتی تھی کہ اتنی بھی کیا جلدی ہے۔ میڈم مجھے لے کر ایک بڑے سے ہال میں پہنچ گئی جہاں بہت ساری عورتیں موجود تھیں اور دعوت زور شور سے جاری تھی۔ میڈم کے پاس پہنچتے ہی وہاں ایک ہنگامہ سا ہو گیا اور ہر عورت میڈم سے باری باری ملنے لگی۔ میں میڈم کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور میڈم مجھے اسٹیج پر لے گئیں اور وہاں کھڑا کر دیا اور خود بھی میرے ساتھ کھڑی ہو گئیں۔ جتنی بھی عورتیں وہاں موجود تھیں وہ بھی تعظیمہ کھڑی ہوئی تھیں۔ میڈم شاید کوئی بڑی شخصیت تھی اور ہر کوئی ان کی عزت کر رہا تھا۔ کچھ عورتیں باری باری اسٹیج پر آئیں اور میڈم سے کان میں کوئی بات کہتی اور نیچے اتر جاتی۔ وہاں کیا چل رہا تھا مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ میں بس خاموشی سے کھڑا اس منظر کا حصہ بنا ہوا تھا۔ میرے دل و دماغ اس وقت پاکستان میں اٹکا ہوا تھا، کیونکہ یہاں آنے سے پہلے میری ماں کا فون آیا تھا اور انہوں نے مجھ سے پیسوں کا تقاضا کیا تھا۔ وہاں معاملات بگڑتے جا رہے تھے اور اماں کو پیسوں کی شدید ضرورت تھی۔ تقریباً 4 گھنٹے جاری رہنے والی اس دعوت میں میں کھڑے رہنے کے سوا اور کچھ نہیں کیا اور میڈم کے ساتھ ہی واپس بنگلے پر لوٹ بھی آیا۔ واپسی پر میں نے میڈم سے کہا کہ کیا مجھے کام تو بتا دیجئے۔ میڈم کہنے لگی، فی الحال تمہارا یہی کام ہے، میں ہر روز کسی نہ کسی دعوت میں جاتی ہوں اور تمہیں میرے پیچھے پیچھے چلنا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ مہینہ پورا ہو جائے گا تو میں تم سے ایک آخری کام لوں گی اور اس کے بعد تمہاری تنخواہ دے دوں گی۔ ہر مہینے تمہیں ایسا ہی کرنا ہے، سارا مہینہ میرے ساتھ دعوتوں میں شریک ہونا ہے اور اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ رکھنی ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ تم میرے لیے پوری خوشی اور ایمانداری سے کام کرتے ہو۔ اپنے کام کی نوعیت جان کر میں دنگ رہ گیا۔ صرف دعوتوں میں جانے اور لوگوں کے ساتھ مسکرا کر پیش آنے کے مجھے 10,000 درہم مل رہے تھے۔ یہ خطیر رقم تھی اور اس کام میں تو میں ایسی کوئی خاص محنت بھی نہیں تھی۔ شاید میری قسمت کا دروازہ کھل گیا تھا، یا پھر میڈم نے مجھ پر مہربانی کر دی تھی، یا پھر میری روتی سستکی ماں کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ 1 مہینہ پر لگا کر اڑ گیا۔ میں روزانہ اچھے کپڑے پہنتا، خوب تیار ہوتا، مہنگے مہنگے پرفیوم استعمال کرتا، میڈم کے ساتھ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا۔ میں ایک ایسی شاہانہ زندگی گزار رہا تھا جو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ اس شاہانہ زندگی گزارنے کے مجھے 10,000 درہم مل رہے تھے۔ میں ہر عورت میں میڈم کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا۔ عورتیں مجھے بھی مسکرا کر دکھات کرتیں اور آپس میں آہستہ آہستہ ایسے باتیں کرتیں جیسے میرا ذکر کر رہی ہوں۔ لیکن پھر میں یہ سوچتا کہ شاید یہ میری غلط فہمی ہے، بھلا وہ عورتیں میرے بارے میں کیوں بات کریں گی؟ وہ تو سب امیر اور عربی عورتیں تھیں۔ لیکن جب مہینے کا آخری دن آیا تو ہر بات پوری طرح کھل گئی اور ان دعوتوں کا مطلب اور میری تیاری کا مقصد مجھے اچھی طرح پتہ چل گیا تھا۔ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ پورا مہینہ ہونے پر میڈم نے مجھے بتایا کہ آج مجھے اس مہینے کا آخری کام کرنا ہے اور پھر مجھے میری تنخواہ مل جائے گی۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہو گیا، کیونکہ میں نے اماں سے پیسے بھیجنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ اور پھر جب میڈم نے مجھے کام بتایا، مجھے اس مہینے کا آخری کام تھا جو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میڈم مجھے یہاں اس مقصد کے لیے لائی ہے۔ میڈم کی بات سنتے ہی میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں ہرگز بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ میری بات سن کر میڈم کہنے لگی، سوچ لو، تمہیں اپنی ماں کو پیسے بھیجنے ہیں، تمہاری ماں کو کینسر ہے، تمہاری بیٹی کو کینسر ہے اور اس کا علاج شروع ہونا ہے۔ آخر تم کب تک کمپنی میں کام کرو گے اور پھول بیچ کر گزارا کرو گے؟
کیا تم اپنی پھول جیسی بیٹی کو نئی زندگی نہیں دینا چاہتے؟ میڈم کی بات سن کر میری زبان کو تالا لگ گیا تھا۔ میری اماں نے مجھے فون پر بتایا تھا کہ میری بیٹی کو کینسر ہے اور اس کے علاج کے لیے لاکھوں روپے کی ضرورت ہے۔ میں دن رات اسی پریشانی میں تھا اور اسی لیے میں نے اس آفر کو قبول بھی کیا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میڈم تو مجھے عربی عورتوں کی بستر کی زینت بنانا چاہتی ہیں، اور وہ سب عورتیں جو میڈم کی دعوت میں جمع ہوتی تھیں وہ عیاش قسم کی عورتیں تھیں جنہیں خوبصورت اور جوان مردوں میں دلچسپی تھی، اور وہ دعوتوں میں مجھے دیکھ کر میرے دام لگاتی۔ سارا مہینہ دعوتوں میں گھمانے کے بعد میڈم نے کئی عورتوں کے ساتھ میری قیمت طے کر دی تھی، اور مہینے کے آخری دنوں میں مجھے ان سب کے ساتھ باری باری 2 گھنٹے گزارنے تھے، اور یہ سن کر میری روح تک کانپ گئی تھی۔ میں آج تک سنا تھا کہ عورتوں کے ساتھ جسم فروخت ہوتے ہیں، لیکن مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا تھا کہ آج کل کے دور میں مردوں کی عزت کو بھی خریدا جاتا ہے۔ میڈم نے کہا، جاؤ جا کر اپنا کام مکمل کرو اور 30,000 درہم لے لو۔ میں اپنے کمرے میں آیا، میں نے اپنا سامان اٹھایا اور میڈم کا بنگلہ چھوڑتے ہوئے میڈم سے کہا کہ میری بیٹی کو کینسر ہے اور اسے علاج کی ضرورت ہے، لیکن میں یہ علاج حرام کے پیسوں سے نہیں کروا سکتا۔ اگر مجھے ایسے ہی پیسے کمانے ہوتے تو میں پاکستان میں رہ کر بھی بہت سے غیر قانونی کام کر سکتا تھا۔ اس کے لیے مجھے اپنے پیاروں کو چھوڑ کر پردیس آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے ایک ایسا فیصلہ کیا تھا جو اتنی مشکل میں لینا شاید ہی بہت ہی مشکل تھا، لیکن مجھے حلال اور حرام کا فرق معلوم تھا۔ میں پہلے ہی اپنی نوکری چھوڑ چکا تھا اور میرا ویزا بھی ختم ہو رہا تھا، اسی لیے میں واپس اپنے وطن لوٹ آیا اور اپنی بیٹی کو لے کر علاج کی غرض سے یہاں وہاں گھومنے لگا۔ جب بھی مجھے پتہ چلا کہ ایسے بہت سے کینسر کے ہاسپٹل ہیں جو ہم جیسے لوگوں کے بچوں کا مفت علاج کرتے ہیں، آج میری بیٹی کا علاج شوکت خانم ہاسپٹل سے چل رہا ہے۔ میں نے حرام کے راستے کو نہیں چنا تھا، اسی لیے خدا نے میرے لیے دوسری راہیں کھول دی تھیں۔ آج میں اس بات پر مطمئن ہوں کہ میں نے 10,000 درہم کے بدلے نہ ہی اپنا ضمیر بیچا ہے اور نہ ہی اپنے ایمان کو فروخت کیا ہے۔ میری بیٹی کی طبیعت اب کافی بہتر ہے، باقی آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔